آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں سورہ فاتحہ جو الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کے کیا فائدے، اس کے فضائل کیا ہیں، ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بات کرنے والا ہوں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ڈائریکٹ آپ کو کتابوں سے دکھا رہا ہوں کہ کتابوں میں اس سورت کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے بتائے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اس سورہ فاتحہ کے نام کے 28 نام ہیں، جن میں سے 4 بتائے جا رہے ہیں آپ کو۔ اول نام ہے سبع مثانی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی کہ اے حبیب عطا کی ہم نے آپ کو 7 آیتیں اور قرآن مجید۔ اس کو سبع مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، یعنی کہ مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں۔ اور مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں بار بار یعنی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے دیکھا کہ عرش معلیٰ پر یاقوت کی 2 تختیاں معلق تھی، لٹکی ہوئی تھی۔ ایک پر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف لکھی ہوئی تھی اور ایک پر قرآن شریف لکھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا خداوند یہ چیزیں کس کو عطا ہوگی؟ تو ارشاد ہوا کہ آپ کو اور آپ کی امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پلے میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف اور ایک پلے میں قرآن شریف رکھا جائے تو دونوں مساوی یعنی دونوں سیم ہوں گے، یعنی دونوں کا ثواب برابر ملے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی گویا اس نے توریت و زبور اور انجیل اور قرآن مجید پڑھی اور زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرا نام آپ کو بتایا ہوں، دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ اس کا نام اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کا لکھنا پڑھنا اسی سورت سے شروع کیا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان واقع ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے قسمت بینی و بین عبدی۔ اور تیسرا نام آپ کو بتایا ہوں اتمام الصلاۃ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدا نماز کی اس سورت سے ہوتی ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سورت پڑھتے ہیں۔ جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ سورت نماز کی جان سمجھ سکتے ہیں آپ، نماز کی جان ہے۔ آگے بتایا چوتھا نام ہے اس سورت کا سورہ شفا۔ یہ شفا اس لیے ہے کہ یہ آیت ہر مرض جسمانی کی شفا اور ہر مرض روحانی کی دوا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا السام، یعنی کہ یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے۔ اب اس کی آپ کو میں چند باتیں اور فضائل بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ پر کوئی تکلیف آتی یا سر درد ہوتا تو سورہ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ کر دونوں دست مبارک پر دم کر کے اپنے چہرے منور اور تمام جسم اطہار پر پھیر لیتے تھے۔ ایک صحابی نے کسی مجنون شخص سے کان میں 11 مرتبہ 7 روز پڑھ کر دم کر کے اور پانی پر دم کر کے پلانے سے اس کا جنون جاتا رہا، وہ پاگل تھا، وہ صحیح ہو گیا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مصیبت میں پڑھتے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے تھے، اس کی مصیبت دور ہو جاتی تھی، اس وقت مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ بعض مشائخ کبار کے اعمال تجربے میں مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ جس پر جادو یا کرتوت کا اثر ہو یا بہت روز کا مریض ہو، دوا کام نہیں کر رہی ہو، ہر دوا کام کر کے دیکھ لیا تو فجر کی سنت و فرض کے درمیان، یعنی فجر کے جو 4 رکعت نماز ہوتی ہے تو سنت پڑھنے کے بعد اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ کے لام سے ملا کر کے 41 بار 40 روز تک بلا ناغہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانے سے اللہ تعالیٰ صحت یاب عطا فرمائے گا۔ مگر اس میں ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے شروع کریں اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھا کریں۔ اس صورت میں جملہ 124 حروف ہیں۔ جو شخص رات دن میں اس صورت کو 24 مرتبہ پڑھے گا وہ شخص قیامت میں 24,000 پیغمبروں کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ آگے اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے کچھ دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل نے کہا یہ فرشتہ اب تک زمین پر نازل نہیں ہوا تھا۔
فرشتے نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ کو خوشی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یعنی آمن الرسول سے آگے کی آیتیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لی جائے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ روایت یہ مسلم ابن عباس سے روایت کرتا ہے۔ تو یہ جتنی باتیں بتائی تو امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے کیا فضائل ہے۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ اور اس چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم ایسے ہی وظیفہ وغیرہ کے اور بہت سارے ویڈیو اسلامک ویڈیو اس چینل پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔